دوستو، گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے بحر متقارب کے سلسلے میں گفتگو کی تھی۔ آج ہم بحر متدارک کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن قبل اس کے کہ آگے بات کی جائے، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر اس سلسلے کی گزشتہ ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی ہے تو اسے ضرور دیکھیں تاکہ اصطلاحات کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں تاکہ آئندہ کی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ دوستو، بحر متدارک کا بنیادی رکن فاعل ہے، جو کہ ایک سبب خفیف اور ایک وتد مجموع کا مجموعہ ہے۔ فا سبب خفیف اور عل وتد مجموع ہے۔ اس بحر کی بنیادی شکل یعنی مسمن سالم اس طرح ہے: فاعل 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 ایک مصرے میں، فاعل 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 دوسرے مصرے میں، یعنی ایک مصرے میں 4 ارکان اور دوسرے مصرے میں بھی 4 ارکان، یعنی پورے شعر میں 8 ارکان۔ آئیے ایک شعر لے کر تحقیق کر لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ جان ایلیا کا شعر ہے: کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ اس کی تحقیق یوں ہوگی کہ کتنی دل فاعل کش ہو تم فاعل، کتنا دل فاعل جو ہوں میں فاعل، کیا ستم فاعل ہے کہ ہم فاعل، لوگ مر فاعل جائیں گے فاعل۔ اگر آپ کو تحقیق کے قواعد نہ معلوم ہوں تو تحقیق کے بنیادی اصول کے عنوان سے میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی۔ یہ اس بحر کا بنیادی اور اصل آہنگ ہے۔ آئیے اب اس بحر سے نکلنے والی دیگر بحور کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس بحر سے نکلنے والی دوسری ذیلی بحر جسے ہم دیکھنے جا رہے ہیں، اگرچہ ہم اس کو فنی اور تکنیکی طور پر نہ بھی جانتے ہوں، مگر ہم میں سے اکثر لوگوں نے اس کو ضرور سنا ہوگا، اور وہ اسی بحر کی مضاف شکل ہے، یعنی ایک مصرے میں 8 ارکان اور پورے شعر میں 16۔ اس کی مثال فنا بلند شہری کی مشہور غزل میرے رش کے قمر ہے۔ ترتیبی دیکھ لیتے ہیں: میرے رش فاعل کے قمر فاعل، تو نے پہ فاعل، لی نظر فاعل، جب نظر فاعل، سے ملا فاعل، ای مزا فاعل، آ گیا فاعل، برق سی فاعل، گر گئی فاعل، کام ہی فاعل، کر گئی فاعل، آگ اے فاعل، سی لگا فاعل، ای مزا فاعل، آ گیا فاعل۔ اسی طرح پوری غزل کی تحقیق کر کے مشق کر لیں۔ اس بحر کی تیسری ذیلی بحر بحر متدارک مسمن محظوظ ہے، جس کی شکل یوں ہے: فاعل 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 فعل، فاعل 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 فعل۔ مثال دیکھ لیتے ہیں: نرم بستر پہ بے خواب تھا کل، نرم بستر پہ بے خواب تھا کل، آج سوتا ہے جو پتھروں پر۔ تحقیق آسان ہے۔ چوتھی ذیلی بحر بحر متدارک مسمن محظوظ مضاعف ہے، جس کی عروضی شکل یوں ہے: فاعل 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 فعل، فاعل 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 فعل۔ ایک مصرع ہوا: فاعل 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 فعل، فاعل 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 فعل۔ دوسرا مصرع۔ مثال بھی دیکھ لیتے ہیں: میرا وعدہ ہے تجھ سے یہ ہمدم، آندھیاں آئیں طوفان آئیں، میرا وعدہ ہے تجھ سے یہ ہمدم، آندھیاں آئیں طوفان آئیں، زندگی کی ڈگر میں صدا میں ساتھ تیرا نبھاتا رہوں گا۔ ترتیب بہت ہی آسان ہے، از خود کر لیں۔ پانچویں بحر بحر متدارک مسمن مخبون ہے، جس کی شکل یوں ہے: فاعل 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 فاعل، فاعل 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 فاعل۔ مثال دیکھیے: تجھے چاہ کہ چاہ کسی کو نہ پھر، تجھے چاہ کہ چاہ کسی کو نہ پھر، تجھے دیکھ کے دیکھا کسی کو نہ پھر۔ اگر آپ لوگوں نے تحقیق کے اصولوں کو پڑھا ہوگا تو اس شعر کی تحقیق یقیناً آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی، پھر بھی سرسری طور پر میں اس کی تحقیق کیے دیتا ہوں۔ تجھے چاہ فاعل، ہا کے چاہ فاعل، ہا کسی فاعل کو نہ پھر فاعل، تجھے دے فاعل، کھے کے دے فاعل،
کھا کسی فعل کو نہ پھر فعل۔ تختی میں کون سے حروف کہاں گرائے جاتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ تختی سیریز کی ویڈیوز دیکھیں۔ چھٹی بحر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک اصطلاح تسکین اوسط یا تسکین الاوسط کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں۔ اگر مسلسل 3 متحرک حروف ہوں تو بیچ والے حرف کے ساکن کرنے کو تسکین اوسط یا تسکین الاوسط کہا جاتا ہے۔ مثلا فعل میں ف، عین اور لام تینوں متحرک ہیں تو ان میں سے بیچ والے حرف یعنی عین کو ساکن کیا جا سکتا ہے۔ ساکن کرنے کے بعد یہ لفظ فعل ہو جائے گا اور ہم اسے عروضی اصطلاح میں فعل کہیں گے، اور وہ رکن جس پر یہ عمل واقع ہوگا مسکن کہلائے گا۔ چھٹی بحر بھی بعینہ 5ویں بحر کی طرح ہے، مگر اس کے ہر رکن پر تسکین اوسط کا عمل واقع ہوا ہے، اس لیے یہ بحر متدارک مسمن مخبون مسکن کہلائے گی اور عروضی شکل یوں ہوگی: فعل 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 فعل، ایک مصرع، فعل 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 فعل، دوسرا مصرع۔ مثال دیکھیے: اس دنیا سے کیا مطلب ہے اس دنیا کے انسانوں کو۔ دوستو، اس بحر کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ایک ہی مصرعے میں اس کے کچھ ارکان کو مخبون اور کچھ کو مخبون مسکن بھی باندھا جا سکتا ہے، یعنی جس رکن کو چاہیں فعل لائیں اور جس کو چاہیں فعل لائیں۔ 7ویں ذیلی بحر بحر متدارک مسمن مخبون مضاعف ہے، جس کی شکل یوں ہے: فاعل 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 فاعل، ایک مصرع، فاعل 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 فاعل، دوسرا مصرع۔ ان ارکان میں سے آپ کچھ کو مسکن بھی لا سکتے ہیں۔ مذکورہ شعر کی تختی کریں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جب دیس میں کوئی اپنا تھا، پردیس میں کب جی لگتا تھا۔ جب دیس میں کوئی اپنا تھا، پردیس میں کب جی لگتا تھا۔ اب کس کے لیے گھر یاد آئے اور دیس کو جاؤں کس کے لیے۔ 8ویں ذیلی بحر بحر متدارک مسمن مخبون مسکن محظوظ ہے، اس کی عروضی شکل کچھ یوں ہوگی: فعل 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 فعل۔ مثال دیکھیے: مجھ میں بس تو ہی تو ہے، مجھ میں بس تو ہی تو ہے، میں تیرا آئینہ ہوں۔ تختی آسان ہے۔ 9ویں ذیلی بحر بحر متدارک مسمن مخبون محظوظ مضاعف ہے، اس کی شکل یوں ہے: فعل 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 فعل۔ مثال دیکھیے: تجھ بن گھر کا ہر گوشہ سونا سونا لگتا ہے، تجھ بن گھر کا ہر گوشہ سونا سونا لگتا ہے، اپنا گھر بھی اب مجھ کو بیگانہ سا لگتا ہے۔ تختی آسان ہے، خود سے کر لیں۔ 10ویں ذیلی بحر بحر متدارک مسدس سالم ہے، یعنی ایک مصرعے میں 3 سالم ارکان آئیں گے اور پورے شعر میں 6، جیسے فاعل 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 فاعل۔ مثال: ہم بھٹکتے رہے کو بکو، ہم بھٹکتے رہے کو بکو، تجھ کو پانے کی تھی آرزو۔ تختی آسان ہے۔ بحر متدارک کی آخری ذیلی بحر بحر متدارک مربع سالم ہے، یعنی ایک مصرعے میں 2 سالم ارکان اور پورے شعر میں 4، جیسے فاعل 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 فاعل۔ مثال بھی دیکھ لیتے ہیں: اے میرے ہم نشیں کوئی تجھ سا نہیں۔ دوستو، یہاں بحر متدارک کی بحث مکمل ہوئی۔ خلاصے کے طور پر ایک بار مذکورہ بحور کو بالترتیب درج کر دیتے ہیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ نمبر 1 بحر متدارک مسمن سالم۔ نمبر 2 بحر متدارک مسمن سالم مضاعف۔ نمبر 3 بحر متدارک مسمن محظوظ۔ نمبر 4 بحر متدارک مسمن محظوظ مضاعف۔ نمبر 5 بحر متدارک مسمن مخبون۔ نمبر 6 بحر متدارک مسمن مخبون مسکن۔ نمبر 7 بحر متدارک مسمن مخبون مضاعف۔ نمبر 8 بحر متدارک مسمن مخبون مسکن محظوظ۔ نمبر 9 بحر متدارک مسمن مخبون محظوظ مضاعف۔ نمبر 10 بحر متدارک مسدس سالم۔ نمبر 11 بحر متدارک مربع سالم۔
دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک آپ اس بحر کی مشق کریں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ میں یا ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے میل پر بلا جھجک دریافت کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔